السلام علیکم فرینڈز، ویلکم ٹو کتاب نگری یوٹیوب چینل کتابوں کی نگری میں خوش آمدید۔ میں ہوں آپ کی ہوسٹ اقرا یاسین، اور آج میں آپ کے لیے لے کر آئی ہوں آپ کی فیوریٹ ہر دل عزیز رائٹر حنا اسد کی تحریر کردہ ناول اسٹے ان مائی آرمز کی قسط نمبر 22۔ لیکن اس قسط سے پہلے اگر آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے چینل کو کیجیے سبسکرائب، ویڈیو کو کیجیے لائک اور بیل آئیکن کا بٹن پریس کرنا مت بھولیے گا۔ اب آتے ہیں ناول کی قسط نمبر 22 کی جانب۔ کیا کر رہے ہیں آپ؟ وہ کانوں سے اس کے لگائے گئے ہیڈ فونز اتار کر ایک طرف رکھتے ہوئے اٹھ کر بیٹھی اور شانوں سے کھسکا ہوا فراک واپس ٹھیک کرتے ہوئے رندھی ہوئی آواز میں بولی، یعنی میں نے جو بھی کہا اس نے سنا ہی نہیں؟ ازمائر خانزادہ نے اپنے سر کے بالوں میں انگلیاں پھنسائے آنکھیں میچ کر دل میں سوچا، تمہیں لگتا ہے کہ میں تمہارا حق غصب کر سکتا ہوں؟ تمہیں مجھ پر ٹرسٹ ہے نا؟ وہ استفہامیہ نظروں سے اسے دیکھتے ہوئے پوچھ رہا تھا۔ بیلا کو اپنا حلق خشک ہوتا ہوا محسوس ہوا، اس کے گلے کی گلٹی ابھر کر معدوم ہوئی۔ اس نے کچھ کہنے کے لیے لب وا کیے، نہیں۔ بیلا نے پھڑ پھڑاتے ہوئے لبوں سے فقط بلا اختیار ہی یہی نکلا تھا، باقی لفظ حرک میں اٹک کر رہ گئے تھے۔ اس نے نفی میں سر ہلایا۔ ازمائر خانزادہ تو اس کے جواب پر ششدر رہ گیا تھا۔ اس کی بھوری شکوہ کناہ نگاہوں نے آخری نظر اس پر ڈالی اور اپنی شرٹ اٹھا کر پہنتے ہوئے کمرے کا دروازہ کھول کر جیسے ہی باہر نکلا، بیلا کو جیسے ہوش آیا تھا۔ وہ کیا کہنا چاہتی تھی اور منہ سے کیا ادھورا فکرہ نکلا تھا؟ اس نے کیا سوچا تھا اور کیا ہو گیا تھا؟ نہیں، ایسی بات نہیں ہے، وہ یہ کہنا چاہتی تھی، مگر نہ تو ہمیشہ کی طرح الفاظ نے اس کا ساتھ دیا، نہ وقت نے۔ بیلا اٹھ کر اس کے پیچھے بھاگی تھی اسے روکنے کے لیے، مگر وہ وہاں سے جا چکا تھا۔ وہ شکستہ وجود لیے وہیں زمین پر گرنے کے انداز میں بیٹھتی چلی گئی اور اپنی بے بسی پر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ ازمائر کی شرٹ کا صرف ایک بٹن بند تھا، باقی کھلے ہوئے اس کی سرخ رنگ آنکھیں گزرے لمحات کے خماری یا کچھ انہونا کچھ نہ کچھ تو بیان کر رہی تھی۔ لاؤنج میں جلے پیر کی بلی کے مانند چکر کاٹتی قرۃالعین ہاشمی نے تیزی سے سیڑھیاں اترتے ہوئے ازمائر خانزادہ کی حالت کا جانچتی نظروں سے جائزہ لیا تھا۔ وہ بنا کسی کی طرف دیکھے شرٹ کے بٹن بند کرتا لمبے لمبے ڈگ بھرتا ہوا باہر کی طرف نکلا۔ سمیر، تم بیلا سس کے ساتھ رہو، ہم آتے ہیں۔ عامر خانزادہ، سنان اور منان تینوں ازمائر خانزادہ کے پیچھے پیچھے باہر کی طرف لپکے تھے۔ سمیر نے اچٹتی ہوئی نظر قرۃالعین ہاشمی کی طرف دیکھتے ہوئے ازمائر کے کمرے میں داخل ہوا تو بیلا فرش پر گھٹنوں میں منہ دیے زاروں کی تار رو رہی تھی۔ اس کی سسکیاں کمرے میں گونج رہی تھی۔ آپ میرے ساتھ آئیں۔ سمیر اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے اپنے ساتھ نیچے لے آیا۔ قرۃالعین ہاشمی بیلا کی طرف قہر زدہ نظروں سے دیکھ کر واپس روم میں گئی تو سلوٹ زدہ بستر دیکھ کر اس کے تن بدن میں آگ لگ گئی تھی۔ آنکھوں میں خون اتر آیا تھا۔ وہ اب اس کمرے میں خود بھی رکنا نہیں چاہتی تھی جہاں ازمائر نے بیلا کے ساتھ وقت گزارا تھا۔ وہ اپنے پھٹتے سر پر ہاتھ رکھے قہر کی انتہاؤں پر تھی۔ وہ ایک ہاتھ میں فریش پھولوں کا گلدستہ لیے اور دوسرے ہاتھ میں سوپ کا باؤل لیے دھیرے سے کمرے میں داخل ہوئی۔ اس نے دیکھا ایس کے کی آنکھیں بند تھیں۔ آج ہی وہ گھر واپس آیا تھا۔ اس کے کچھ دوستوں نے روزلی اور انایا کی مدد کی تھی اسے گھر لانے میں۔ ٹانگ پر جو گولی لگی تھی اس کی وجہ سے ابھی زخم کو بھرنے میں کچھ وقت لگنا تھا۔ اس نے سوپ کا باؤل آہستگی سے بنا آواز کیے سائڈ ٹیبل پر رکھ دیا اور پھولوں کا گلدستہ اس کے سرہانے کے پاس رکھ کر بغور اسے دیکھا تھا۔ وہ جو آنکھیں بند کیے ہوئے شاید غنودگی میں تھا اس کی موجودگی محسوس کی آنکھیں کھول کر اسے دیکھنے لگا۔ کیسے ہیں اب آپ؟ انایا نے نہایت مؤدب انداز میں شائستگی سے پوچھا۔ ایس کی نے اس کی طرف دیکھا، پھر دھیرے سے اس بات میں سر ہلا دیا۔ شکر ہے، اس نے زیر لب دھیرے سے کہا۔ اس کے چہرے پر طمانینت کا احساس دکھائی دیا تھا اس لمحے۔ میڈیسن لے لی ہے آپ نے؟ اس نے تشویش بھرے انداز میں استفسار کیا۔ اس نے فقط اتنا ہی کہا۔ انایا خاموشی سے کھڑی اس کی حالت کا بغور جائزہ لے رہی تھی۔ اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ بات شروع کہاں سے کرے۔ پھر کچھ دیر بعد ہمت مجتمع کرتے ہوئے جیسے اپنے احساسات کو بیان کرنے کے لیے کچھ الفاظ ڈھونڈنے کے قابل ہوئی تھی۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا کہ کن الفاظ میں آپ کا شکریہ ادا کروں۔ اس نے دوپٹے کے پلو کو اپنی انگلی کے گرد لپیٹتے ہوئے بات کا آغاز کیا۔ آپ نے سب کے سامنے مجھے اپنی بیوی کا درجہ دیا، میری عزت کے بعد میری جان کی حفاظت کرنے کے لیے اپنی جان تک کی بھی پرواہ نہیں کی۔ آپ بہت عظیم الشان انسان ہیں۔ وہ خاموشی سے اس کی بات سن رہا تھا، تبھی وہ دوپٹے کا پلو چھوڑ کر اب انگلیاں چٹکانے لگی تھی۔ آپ کے اس احسان کا بدلہ میں تعمر نہیں چکا سکتی۔ میں جانتی ہوں انسان کے لیے جان کتنی قیمتی ہوتی ہے،
لیکن آپ نے اپنی جان داؤں پر لگا دی میرے لیے۔ تشکر آمیز انداز سے اسے دیکھتے ہوئے بولی تھی، تم پر احسان کرنے کا میرا بالکل کوئی ارادہ نہیں تھا۔ اس روز جو اچانک ہوا اور اس وقت جو میں نے کیا وہ میرا فوری اور بلا اختیار عمل تھا۔ تمہاری جگہ کوئی بھی ہوتی اس کی جان بچانے کے لیے یہی کرتا۔ وہ عنایا کو اپنی طرف سے فی الوقت کسی خوش فہمی میں مبتلا نہیں کرنا چاہتا تھا، تبھی اکھڑے ہوئے لہجے میں بولا، پھر بھی بہت بہت شکریہ آپ کا۔ عنایا کی نظریں ابھی بھی اس کے چہرے پر مرکوز تھیں۔ ایس کے نے پھر کوئی جواب نہیں دیا۔ اگر آپ کو کچھ ہو جاتا میری وجہ سے تو میں تا حیات اپنے آپ کو کبھی معاف نہیں کر پاتی۔ اس نے آگے بڑھ کر سارا فاصلہ سمیٹتے ہوئے ایس کے ہاتھوں کو اپنے ہاتھ میں لے کر کہا۔ اس سے پہلے کہ ایس کے اسے کوئی جواب دیتا، کمرے کا دروازہ کھلا اور اندر آنے والی روزلی خجل سی ہو گئی۔ میں بعد میں آ جاؤں گی، وہ کہتے ہوئے واپس باہر نکلنے لگی تھی کہ عنایا نے انہیں واپس جانے سے روک دیا۔ موم آپ پلیز آ جائیے، عنایا بولی تو ایس کے نے اس کے ہاتھ کے نیچے سے اپنا ہاتھ نکال لیا۔ کیسا ہے میرا شارک؟ ٹھیک ہوں مما، پلیز مجھے اس نام سے مت بلایا کریں، اس نے ناگواری سے کہا۔ تمہیں پتہ ہے نا تمہارے بابا نے رکھا تھا تمہارا نام، انہوں نے اسے اپنے عطیہ باور کروایا، اسی لیے تو پسند نہیں۔ شارک، اس حالت میں بھی مار کھاؤ گے مجھ سے؟ روسلی نے اسے پیار بھری ڈپٹ پلائی۔ تو روکا کس نے ہے مارے؟ وہ ان کا ہاتھ اپنے گال پر رکھ کر بولا، تم چپ کر کے سوپ پیو۔ آؤ عنایا بیٹا اسے سوپ پلاؤ خود، اور جب تک یہ ختم نہ ہو جائے چھوڑنا نہیں۔ اگر اس نے ذرا سا بھی تنگ کیا نا سوپ پینے میں تو بتانا مجھے، میں ذرا کچن دیکھ لوں۔ وہ ایس کی پیشانی پر بوسہ دیتے ہوئے محبت پاش نگاہوں سے اسے دیکھتے ہوئے باہر نکل گئیں۔ ان کے جاتے ہی ایس کے نے اپنی آنکھیں بند کر لیں۔ عنایا نے اس کے پاس بستر پر خالی جگہ پر بیٹھتے ہوئے سوپ کا باؤل ہاتھ میں لیا اور پھر دوسرے ہاتھ سے سوپ کا چمچ بھرتے ہوئے اسے مخاطب کرنا چاہا۔ اس کے اتنے قریب بستر پر بیٹھنے سے عنایا کے ہاتھ کپ کپ آ گئے، دل بھی جیسے سینے میں ہلچل سے مچانے لگا تھا۔ وہ آنکھوں پر بازو دھرے جسے اس کی موجودگی سے بے نیاز تھا۔ وہ ڈرتی ہوئی چند لمحے اسے یوں ہی تکتی چلی گئی۔ ایس کے، لرزتی کانپتی ہوئی آواز پر ایس کے نے اپنی آنکھوں پر رکھا بازو ہٹا کر اسے دیکھا۔ سیاہ دوپٹے کے حالے میں سانولا سا مگر پرکشش چہرہ اس کی توجہ اپنی جانب مبذول کروا رہا تھا۔ اس کے ہاتھوں میں سوپ کا باؤل دیکھ لیا تھا۔ ساری دنیا سے لڑ جانے والی ایک بہادر لڑکی آج اپنی محبت کے ہاتھوں شکست کھا گئی تھی۔ سوپ، عنایا نے کپ کپاتی ہوئی آواز میں کہا۔ ایس کے نے کوہنی کے بل ہوتے ہوئے اوپر اٹھ کر بیٹھنا چاہا۔ اس کی آنکھوں میں درد کی شدت سے سرخی نمایاں ہونے لگی تھی۔ اس کے چہرے سے پتہ چل رہا تھا کہ خود اٹھ کر بیٹھنے میں اسے کس قدر مشکل کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ عنایا نے سوپ کا باؤل اور چمچ واپس سائڈ ٹیبل پر رکھ دیا اور اس کے اٹھنے میں مدد کرنے کے لیے آگے بڑھی۔ اس کی کمر کے گرد بازو ڈال کر اسے اٹھنے میں مدد دینے لگی۔ ایس کے نے اس کی طرف دیکھا۔ وہ جو نظریں جھکائے اپنے کام میں مصروف تھی، اسی پل اس کی نظریں بھی اچانک اٹھی تھیں۔ نظروں کا زبردست تصادم ہوا تھا۔ عنایا کا ہاتھ جو ایس کے کی کمر میں تھا ایک دم ٹھنڈا پڑ کر لرزنے لگا تھا۔ ایس کے نے مزید اٹھنے کی کوشش ترک کر دی اور درد کی شدت سے ہانپتا ہوا وہیں نیم دراز سا بیڈ کراؤن سے ٹیک لگا کر جیسے ڈھہ سا گیا۔ عنایا نے اس کی پشت سے اپنا ہاتھ نکالنا چاہا جو اس کے اچانک پیچھے لیٹنے سے اس کے نیچے دب گیا تھا۔ اس سے پہلے کہ وہ توازن کھو کر اس پر گر جاتی، اس نے ایس کے سینے پر دوسرا ہاتھ رکھ کے خود کو اس پر گرنے سے روک دیا۔ دونوں کے چہرے اس قدر قریب تھے کہ دونوں کی پرحدت تپش زدہ سانسیں ایک دوسرے کو جھلسا رہی تھیں، اور پھر خوابناک فسوں خیز قربت نے انہیں اپنے گرد سنگ باندھ لیا تھا۔ ایس کے نے اپنی کمر ہلکی سی اٹھائی تو عنایا نے اپنا ہاتھ باہر کھینچ لیا۔ سانسیں بحال کیے اس کی جان لیوا گرفت سے رہائی ملتے ہی وہ اس سے تھوڑا سا پیچھے ہوئی اور حواس باختہ سے اپنا ڈھلکا آنچل درست کرنے لگی۔ میں لے لوں گا، تم جاؤ، ایس کے نے اسپاٹ انداز میں کہا۔ پلیز، عنایا کو روزلی نے بتایا تھا کہ وہ سوپ پینا پسند نہیں کرتا۔ اس نے نہیں پینا، تمہیں ہی اسے پلانا ہے۔ وہ ان کی بات یاد کر کے ایس کے کی طرف دیکھتے ہوئے منت بھرے انداز میں بولی اور چمچ اس کی طرف بڑھایا تو ایس کے نے نہ چاہتے ہوئے بھی منہ کھول دیا تھا۔ عنایا کے لبوں پر ہلکی سی مسکراہٹ ابھر آئی۔ جس شخص کو پانے کے بچپن سے میں نے خواب دیکھے تھے اسے اپنے ہاتھوں تمہارے حوالے کر دیا۔ بڑے نصیب والی ہو کہ وہ تمہاری دسترس میں ہے۔ تمہاری یہ روشن چمکتی پیشانی تمہاری خوش بختی کی گواہ ہے۔ زخمی سے مسکراہٹ بکھری تھی کائنات کے لبوں پر جب زاریہ کو اظہار کی دلہن بنے اس کے گھر میں دیکھا۔ پا تو لیا ہے تم نے اسے، اب اپنے پلو سے باندھ کر رکھنا۔ وہ یکدم ہی کھوکھلی سی ہنسی ہنستے ہوئے بولی۔ موصوف کافی دل پھینک واقع ہوئے ہیں،
اوہ میں کہہ بھی کسے رہی ہوں جس کے لیے اس نے سب کو بھلا کر اس پر دل وار دیا۔ خیر مبارک ہو بہت بہت۔ زاریہ نے نظریں اٹھا کر اس کی طرف دیکھا جو براہ راست اسے ہی دیکھ رہی تھی۔ جانے کیا تلاش کر رہی تھی وہ زاریہ کے چہرے میں، کہ اس کے چہرے میں کیا خوبی تھی جو اظہار نے اس کے بجائے زاریہ کو چنا۔ وہ یکدم ہی مڑ کر گھر میں باہر نکل گئی۔ پورے خاندان میں ناک کٹوا دی میری اس اچانک لڑکی بدل کر، نرگس بیگم نے دل کے پھپھولے پھوڑتے ہوئے عجیب و غریب شکوہ کیا۔ بس بھی کر دو نرگس، بچی نے ابھی گھر میں قدم رکھا ہے اور تم ہو گئی شروع، اظہار کے والد نے تعصب سے سر جھٹک کر کہا، اور اپنے کمرے کی طرف چل دیے چینج کرنے کی غرض سے۔ اظہار ابھی گھر سے ملحقہ بیٹھک میں تھا، اس کے کچھ دوستوں کے ساتھ وہ اس کی جان ہی نہیں چھوڑ رہے تھے۔ اسی نحوست سے جان چھڑانے کے لیے اپنے بیٹے کو 2 سال خود سے دور بھیج کر خود کو دوری کی سولی پہ لٹکائے رکھا۔ جس دن سے ڈرتی رہی آخرکار وہی دن دکھلا ہی دیا اس نے۔ کیا کیا ارمان تھے میرے اپنی بہو کو لے کر، اس لڑکی نے فضول کی ضد لگا کر میرے سارے خوابوں کو مسمار کر ڈالا۔ نرگس بیگم کی آواز بھیگ گئی تھی۔ اماں جو ہونا تھا وہ ہو گیا، پلیز اب بس کریں، ہمیں تو بھابھی کو خوش دلی سے ویلکم کرنا چاہیے، آخرکار وہ اظہار بھائی کی پسند ہیں اور اب اس گھر کی بہو بھی ہیں، سعدیہ نے آگے بڑھ کر کہا۔ پھونک دیا نا جادو منتر آتے ہی اس نے تجھ پر بھی، چپکی رہے بھابھی کے ساتھ۔ بڑی بھابھی تو دیکھو، میں تو قیامت تک قبول نہ کروں اس جادوگرنی کو، زیادہ دیر تک مونگ نہ دلنے دوں اس کو اپنے سینے پر، 2 ہی دن میں پتہ صاف کر دوں گی اس کا۔ اماں بس کر دو، جوڑیاں تو آسمانوں پر بنتی ہیں، سعدیہ نے ان کے ڈر سے آہستہ آواز میں کہا۔ اس کا استقبال قطعی طور پر گرم جوشی میں نہ تھا، نہ اس کی نظر اتاری گئی تھی، مہمان جا چکے تھے۔ خوش آمدید بھابھی، یقین جانیے ہمارے دلوں میں آپ کے لیے وہی مان و محبت ہے جو گھر میں ہر بہو کے لیے ہوتا ہے۔ آپ کو زندگی کا یہ سفر بہت بہت مبارک ہو۔ بے شک آپ عمر میں میرے برابر ہوں گی لیکن رشتے میں بڑی ہیں، تو آج سے آپ کو میں آپ اور بھابھی کہوں گی۔ میرے بھائی کی چوائس لاجواب ہے۔ آج تو آپ اپنے 2 آتشہ روپ سے قیامت برپا کر رہی ہیں، میری بات کا یقین نہ ہو تو آج بھائی کروا دیں گے۔ وہ آخر میں شرارت بھرے انداز میں کھلکھلاتے ہوئے بولی۔ وہ ماحول میں چھائی کثافت کو دور کرنے کے لیے ہلکے پھلکے انداز میں بول رہی تھی کہ پچھلی تلخ باتوں کا اثر زائل ہو جائے۔ اس کی لطیف کی سی شرارت پر زاریہ کے سنجیدہ چہرے پر ہلکی سی مسکراہٹ ابھر آئی تھی۔ کئی مشکلات کا سامنا کر کے وہ یہاں تک پہنچی تھی اور مشکلات کا سمندر اس کا منتظر تھا۔ کیا پھر سے ایک نئے محاذ پر لڑنا تھا اسے؟ نرگس بیگم کے لیے یہ رشتہ ناقابل قبول، ناقابل برداشت تھا۔ وہ ان کے لیے ایک ناپسندیدہ شخصیت کے سوا کچھ نہ تھی۔ ان کے دل میں اس کے لیے لاکھ قدورتیں سہی، مگر وہ خود اسے سب کے سامنے باضابطہ طور پر اس گھر کی بہو بنا کر لائی تھی۔ سعدیہ اس کا ہاتھ تھامے اسے اظہار کے اور اب اس کے مشترکہ کمرے میں چھوڑنے کے لیے آئی۔ یہ آپ کا کمرہ۔ دروازہ کھول کر اسے کمرہ دکھاتے ہوئے بولی۔ سعدیہ؟ نرگس بیگم کی آواز سن کر سعدیہ اسے وہیں چھوڑ کر ان کی بات سننے کے لیے چلی گئی۔ اس نے اپنے ہاتھوں میں پکڑے ہوئے بھاری بھرکم لہنگے کو چھوڑا جو کہ بہت مشکل سے سنبھال کر کمرے کے اندر آئی تھی۔ دروازے کی طرف مڑتے ہوئے کانپتے ہاتھوں سے دروازے کو بند کر دیا اور واپس مڑی وہ کمرے کا جائزہ لینے لگی تھی۔ تازہ گلاب اور موتیے کے پھولوں سے کمرے کی بہترین طرز کی سجاوٹ کی گئی تھی۔ ان تازہ پھولوں کی مہک نے سارے کمرے کو مہکا رکھا تھا۔ کمرے میں بہت ہی خوبصورت اور عالیشان ہر طرح کی آسائش کا سامان موجود تھا۔ دیوار لگے پردے اس کی خوبصورتی کو بڑھا رہے تھے۔ ہر طرف سفید رنگ کا کنٹراسٹ جس میں ہر ایک چیز بڑے ہی ڈیسنٹ انداز میں سیٹ کی گئی تھی۔ وہ بیڈ پر جا کر تکیے کی ٹیک لگائے لہنگا سنبھالتے ہوئے آرام سے بیٹھ گئی تھی۔ کافی دیر سے ایک ہی پوزیشن میں بیٹھنے سے اس کی کمر اکڑ گئی تھی۔ تبھی وہ تھوڑا سا ریلیکس ہو گئی اور پھولوں سے سجی مسحری پر بیٹھے اس کا انتظار کرنے لگی۔ اظہار میرا دل بیٹھا جا رہا ہے، پتہ نہیں کیا ہو گیا، میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے۔ اظہار کو دوستوں سے بہت مشکل سے جان چھڑانے کے بعد اندر آیا تھا۔ نرگس بیگم نے اسے کمرے میں جانے سے پہلے ہی راستے میں روک لیا۔ وہ لاؤنج میں ادھر سے ادھر چکر کاٹ رہی تھی۔ کیا ہوا امی؟ آپ کہتی ہیں تو ڈاکٹر کو بلوا لیتے ہیں، بتائیں زیادہ طبیعت خراب ہے تو ہاسپٹل چلتے ہیں۔ وہ ان کا ہاتھ پکڑ کر تشویش بھرے انداز میں بولا۔ ارے نہیں اظہار، اب اتنی بھی خراب نہیں، بس دل گھبرا رہا ہے، لگتا ہے میرا آخری وقت آ گیا ہے۔ بس تو یوں ہی میرا ہاتھ پکڑے میرے پاس رہ، مرتے وقت تیرا چہرہ نظروں کے سامنے ہو۔ اللہ نہ کرے امی آپ کو کچھ بھی ہو، یہ کیسی باتیں کر رہی ہیں آپ؟ آئیں اندر چلیں، اپنے کمرے میں لیٹ جائیں، میں آپ کے پاس ہوں، کچھ نہیں ہوتا، گھبرائیں مت اور ٹینشن مت لیں۔ وہ انہیں بستر پر لٹاتے ہوئے خود کرسی کھینچ کر ان کے پاس ہی بیٹھ گیا، مگر نرگس بیگم نے اس کا ہاتھ نہیں چھوڑا۔ ایسے زور سے پکڑ رکھا تھا کہ اگر انہوں نے چھوڑا تو وہ ہاتھ چھڑوا کر اپنی نئی نویلی دلہن کے پاس بھاگ جائے گا۔ اب یہ کیا نیا ڈرامہ ہے، جانے دو اسے، بہو اس کے انتظار میں ہوگی۔
اظہار کے والد جو بستر کے دوسری طرف لیٹے ہوئے تھے نرگس اور اظہار کی باتیں سن کر کاٹ دار نگاہوں سے انہیں دیکھتے ہوئے بولے، دیکھ لے اظہار اپنے ابا کو، بیوی کی کوئی پرواہ نہیں، مرے یا جیے۔ بابا میں خود ہی آیا ہوں، امی کو میری ضرورت ہے۔ اس نے آنکھوں میں انہیں اشارہ کیا کہ امی سو جائیں گی تو وہ چلا جائے گا۔ اس کے ابا تعصب سے سر ہلاتے ہوئے دوسری کروٹ بدل کے سو گئے۔ ادھر زاریہ اس کا انتظار کرتے ہوئے اب تھکنے لگی تھی، مگر وہ آ کے ہی نہیں دے رہا تھا۔ کبھی گھڑی کی سوئیوں کو دیکھتی تو کبھی بند دروازے کو۔ اس کا انتظار کرتے کرتے نہ جانے کب اس کی آنکھ لگ گئی، اسے خبر ہی نہ ہوئی۔ نرگس بیگم کی تو نیند اڑ چکی تھی، نہ وہ خود سوئی ساری رات اور نہ اظہار کو اپنے پاس سے ہلنے دیا۔ اظہار بھی سارے دن کا تھکا ہوا تھا، وہ کافی دیر تک نرگس بیگم کے سونے کا انتظار کرتا رہا، پھر ادھر چیئر پر ہی ٹیک لگا کر سو گیا۔ اس کا ہاتھ ابھی بھی نرگس بیگم کے ہاتھ میں تھا۔ وہ اپنی کامیابی پر نازاں تھی اور اسے اپنے پاس سوتے ہوئے دیکھ کر مسکرا رہی تھی۔ اب پتہ چلی ہوگی اسے اس کی اوقات۔ زاریہ کے کمرے کے بند دروازے کو دیکھ کر استہزائیہ انداز سے بنا آواز کے ہنسی تھی۔ آپ ہی جلدی سے تیار ہو جائیں گے ڈریس پہن کر۔ بیلا ازمیر کے کمرے میں تھی جب سمیر نے آ کر کچھ شاپنگ بیگز بستر پر رکھتے ہوئے کہا، کیوں سمیر؟ آج سنڈے تھا، کالج سے اسے چھٹی تھی، ابھی گھر پر تھے، سوائے ازمیر کے وہ رات کا گھر سے نکلا ہوا ابھی تک واپس نہیں آیا تھا۔ بیلا اس کے کمرے میں ہی اس کی واپسی کا انتظار کر رہی تھی کہ جب وہ آئے گا تو وہ اس سے اپنے رویے کی معافی مانگ لے گی اور اس کے دل میں اپنے لیے جو خدشات تھے اسے رفع کرنے کی کوشش کرے گی، مگر وہ نہیں آیا تھا ابھی تک۔ آج بھائی نے اپنے ہوٹل میں ایک پارٹی رکھی ہے، ریسیپشن پارٹی، سارا میڈیا اور شہر کے بڑے بڑے لوگ موجود ہوں گے، چلیں اچھا سا تیار ہو جائیں جلدی جلدی، میں بھی جا رہا ہوں تیار ہونے، وہ کہہ کر تیزی سے باہر نکل گیا۔ بیلا نے تشویش میں مبتلا ہاتھ بڑھایا تھا اسے روکنے کے لیے، مگر وہ نکل گیا تھا۔ ریسیپشن کس کا؟ کہیں ازمیر جی اور قرۃ العین کا تو نہیں، یا ہمارا؟ مختلف سوچیں اس کے دماغ کے اماج کا بن چکی تھیں۔ اس نے شاپنگ بیگز کھولے تو اندر موجود ڈریس کو دیکھ کر دنگ رہ گئی۔ اس نے ساڑی کبھی نہیں پہنی تھی۔ وہ کشمکش میں مبتلا انگلیاں چٹکھانے لگی کہ اب کیا کروں، پھر ہمت کیے ساڑی اٹھا کر واش روم کی طرف بڑھ گئی۔ آفندی ولا میں اس کے اور ملازموں کے سوا کوئی بھی نہیں تھا۔ عظمیٰ بیگم، عروہ اور فائزہ بیگم شاپنگ کے لیے باہر چلی گئی۔ شفیق افندی اپنے آفس اور زبیر بھی صبح ہی چلا گیا تھا۔ اس نے بھی پہلے اپنی نگرانی میں سمینہ اور باقی ملازمین سے پورے گھر کی صفائی کروائی، کھانا بنوایا۔ ان سب کاموں سے فارغ ہونے کے بعد وہ اپنے کمرے میں آ گئی۔ کمرے کو سیٹ کرنے کے بعد اس نے اپنی اور زبیر کی مشترکہ وارڈروب کھول لی۔ پچھلے 2 ماہ سے وہ یہاں تھی اور ان 2 سالوں جتنی بھی شاپنگ اس کے لیے ہوئی تھی وہ سب زبیر نے اپنی پسند کی ہی کی تھی۔ کل بھی وہ اس کے لیے 2 ڈریس لے کر آیا تھا، جس میں سے ایک ہیوی ڈریس اس نے کل زاریہ کی نکاح پر پہن لیا تھا اور ایک کیجول ڈریس تھا۔ اس نے جیسے ہی وہ ڈریس کھول کر دیکھا اس کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئی، کیونکہ اس میں بلیک اینڈ سکن کلر کا بہت ہی دیدہ زیب و خوبصورت سوٹ تھا۔ یہ کلر زبیر کی پسند کے تھے۔ وہ دیکھ کر مسکرائی اور پھر وہی سوٹ اٹھا کر فریش ہونے کے لیے واش روم میں گھس گئی۔ کچھ دیر بعد فریش ہو کر باہر آئی اور آئینے کے سامنے کھڑی ہو کر اپنے لمبے اور گھنے بالوں کو سلجھانے لگ گئی۔ جیسے ہی زبیر اندر آیا اسے اپنے من پسند سوٹ میں دیکھ کر دیکھتا ہی رہ گئی۔ جیسے ہی وہ اس کے قریب آیا اس کی پاکٹ میں موجود فون پر رنگ ہوئی۔ اوہ شٹ، اس کو بھی ابھی بجنا تھا۔ وہ بڑبڑایا اور کال سنے بغیر ڈسکنیکٹ کر کے اس کی طرف متوجہ ہوا۔ کیا ہوا؟ اس نے شرارت سے پوچھا اور اس کی اٹھتی گرتی لرزتی پلکوں کو بغور دیکھنے لگا۔ کچھ نہیں، وہ اپنی اتھل پتھل ہوتی سانسوں کو سنبھالتے ہوئے بولی اور دوپٹے کو شانے پر درست کیا۔ زبیر اس کی یہ حرکت دیکھ کر مسکرا دیا۔ ویسے بہت اچھی لگ رہی ہو، اس نے مسکراتے ہوئے تعریف کی۔ آپ اس وقت یہاں؟ اس نے دھیرے سے پوچھا، اب وہ خود کو سنبھال چکی تھی۔ کیوں، کیا مجھے نہیں آنا چاہیے تھا؟ اس نے بھویں اچکا کر خفگی سے پوچھا۔ نہیں تو، آپ کا گھر ہے، آپ جب مرضی آئیں جناب۔ آپ کی مرضی، میں کون ہوتی ہوں آپ کو روکنے والی؟ اس نے ایک ادا سے کہا۔ یار زنیرہ، ایک ہاسپٹل کے پیشنٹ کی ایک امپورٹنٹ میری فائل رہ گئی تھی، میں وہ لینے آیا تھا، لیکن اچھا ہی ہوا جو میں آ گیا، ورنہ اس دلکش تر و تازہ نظارے سے محروم رہ جاتا۔ اس نے نکھری نکھری زنیرہ کا سر تپا جائزہ لے کر شوخ پن سے کہا۔ کیا مطلب؟ وہ پھر سے جھینپ کر بولی۔ مطلب آپ بہت پیاری لگ رہی ہیں اور مجھے بہکانے کی کوشش کر رہی ہیں۔ اس نے زمانی لہجے میں تعریف کی اور 2 قدم کا فاصلہ طے کر کے اس کے پاس آ گیا۔ میں فائل لا کر دیتی ہوں۔ وہ اس کو اپنی طرف آتا دیکھ کر گھبرا کر بولی اور وارڈروب کی طرف بڑھی۔ زبیر نے اس کا بازو پکڑ لیا۔ رکو تو صحیح، کچھ دیر دیکھنے تو دو خود کو۔ اس نے شرارت سے اس کے دونوں بازو پکڑ کر گھمبیر آواز میں اس کے کان کے پاس سرگوشی نما انداز میں کہا۔ جاؤ نا یہاں سے، مجھے کام کرنا ہے۔ وہ اسے اپنا ہاتھ چھڑوا کر رخ موڑ کر بولی تھی۔
اوہ کام، تو مجھ سے زیادہ تمہارا کام امپورٹنٹ ہے تمہارے لیے۔ اس کی گرفت زنیرہ کے ہاتھ پر ڈھیلی پڑ گئی۔ وہ دکھ سے بولتا پیچھے ہٹا۔ اسے زنیرہ کی بات سے دکھ ہوا تھا۔ زنیرہ کو بھی اس کے دکھی لہجے سے اپنی غلطی کا احساس ہو گیا تھا۔ وہ جلدی سے آگے بڑھی۔ زبیر، میرے کہنے کا وہ مطلب نہیں تھا، تم پلیز ناراض نہ ہونا، وہ روحان سی ہو کر کہہ رہی تھی۔ ایم سوری زبیر۔ تمہیں مجھ سے سوری کرنے کی ضرورت نہیں زنیرہ۔ وہ بیٹھ کے کونے پر دونوں ہاتھوں میں سر تھام کر بیٹھ گیا۔ وہ خود بھی اپنی حالت نہیں سمجھ پا رہا تھا۔ پلیز زبیر، میرے کہنے کا وہ مطلب نہیں تھا، تمہیں پورا حق ہے مجھے دیکھنے کا، مجھے چھونے کا۔ تم تو میرے شوہر ہونا، پلیز ناراض نہیں ہونا۔ وہ روتے روتے اس کے سامنے نیچے کارپیٹ پر بیٹھ گئی اور اس کو منانے لگی۔ وہ اسے روتے دیکھ کر جلدی سے اٹھا اور اس کو بھی کندھے سے پکڑ کر اٹھایا۔ اب تم کیوں رو رہی ہو؟ مجھے تھوڑا برا لگا تھا تمہارا اس طرح کہنا، لیکن اٹس اوکے، تمہارا لیے کچھ بھی۔ اب رونا مت۔ وہ اسے روتے دیکھ کر پریشان سا ہو کر اس کو چپ کروانے لگا۔ آپ مجھ سے ناراض تو نہیں؟ اس نے سوں سوں کرتے ہوئے پوچھا۔ وہ اس کی طرف دیکھ کر مسکرا دیا۔ نہیں، بالکل بھی نہیں۔ میں بھلا اپنی خوبصورت اور کیوٹ سی وائف سے کیسے ناراض رہ سکتا ہوں جو مجھے منانے کے لیے تم سے آپ پر آ گئی ہے؟ وہ پھر سے ٹون بدل کر شرارتی لہجے میں بولا۔ اب وہ پھر سے پہلے والے موڈ میں آ چکا تھا۔ سوری اس کے لیے کہ میں آپ کو تم کہتی رہی، لیکن آئندہ غلطی نہیں ہوگی۔ میں آپ کو فائل لا کر دیتی ہوں۔ آپ کو دیر ہو رہی ہوگی ہاسپٹل سے۔ وہ اس کی شوخ نگاہوں سے پزل ہو رہی تھی اور اس کی زمانی باتوں کا مطلب بھی سمجھ رہی تھی۔ اس نے ڈریسر پر رکھے اپنے گلاسز آنکھوں پر لگائے۔ اب تم کیا چاہتی ہو؟ فائل لے کر یہاں سے 9-2-11 ہو جاؤں؟ اگر میں سچ مچ میں چلا گیا تو؟ زبیر نے شرارت سے اس کی طرف جھک کر پوچھا۔ آپ سے دور جانے کا تو میں سوچ بھی نہیں سکتی، بس یہی کہہ رہی ہوں کہ فی الحال ہاسپٹل جانے کے لیے کہہ رہی ہوں۔ وہ اس کی شرارت سمجھ کر بولی، کیونکہ اب تو وہ خود بھی زبیر سے دور نہیں رہ سکتی تھی۔ ان 2 سالوں میں وہ اس کی بہت زیادہ عادی اور دیوانی سی ہو گئی تھی، لیکن ابھی اس کے سامنے اظہار کرنے سے ڈرتی تھی، یہ سوچ کر کہ کہیں وہ اسے کھو نہ دے، کیونکہ اس بھری دنیا میں ایک وہی تو تھا جو اس کا محافظ اور مسیحا تھا، جس نے ہر موڑ پر اس کا ساتھ دیا اور اس کے لیے سب کے سامنے ڈٹ گیا تھا۔ زبیر کچھ سوچتے ہوئے بستر پر بیٹھ گیا۔ کیا ہوا زبیر، آپ ٹھیک تو ہیں؟ اس نے آگے بڑھ کر پریشانی سے اس کے کندھے کو ہلایا۔ وہ یکدم چونک گیا۔ ہاں کچھ نہیں۔ اب وہ ایزی ہو کر بیٹھ گیا تھا۔ زنیرہ نے اس کے چہرے کی طرف دیکھا، وہاں سوچ کی پرچھائیاں واضح تھیں۔ وہ پریشانی سے گویا ہوئی۔ تو پھر کیا سوچ رہی ہیں آپ، بتائیں؟ میں یہ سوچ رہا ہوں کہ عروہ اور فائزہ بیگم پہلے تو صرف 1 ہفتے کے لیے آتی تھیں، لیکن اب یہاں 4-5 ماہ گزارنے کے لیے کا سنا ہے۔ کچھ تو گڑبڑ ضرور ہے، کوئی نہ کوئی کھیل تو ضرور کھیل رہی ہیں یہ دونوں ماں بیٹی، اس نے سوچتے ہوئے بتایا۔ کیا مطلب آپ کا؟ زنیرہ نے تعجب سے پوچھا۔ ان کا یہ آنے جانے والا ڈرامہ لگایا رہتا ہے، لیکن اس بار مجھے گڑبڑ لگ رہی ہے۔ وہ پرسوچ انداز میں بولا۔ کیا پتہ جو آپ سوچ رہی ہوں ویسا نہ ہو؟ ایسا ہی ہے جیسا میں سوچ رہا ہوں، اور تم بھی دیکھ لینا۔ بہت شاطر ہیں یہ دونوں، میں انہیں بہت اچھے سے جانتا ہوں، بہت لوٹ چکی ہیں یہ میری موم کو۔ وہ تلخی سے بولا اور سیل اٹھا کر کوئی نمبر ملانے لگا۔ زنیرہ خاموشی سے اس کو دیکھے گئی۔ وہ بلیک جینز اور شرٹ میں بازو کوہنیوں تک فولڈ کیے رف پھولی میں بھی بڑا خوبصورت لگ رہا تھا۔ زبیر بات کر رہا ہوں یار، ایک کام کر کے مجھے 2 لوگوں کے بارے میں انفارمیشن چاہیے کل تک۔ اوکے، میں ان کے نام اور پکس سینڈ کر دیتا ہوں۔ کال بند کر کے اس نے عروہ اور فائزہ بیگم کے نام اور پکس اس آدمی کو واٹس ایپ کی اور پھر اس کی طرف متوجہ ہوا۔ وہ ٹھوڑی کے نیچے ہاتھ رکھ کے بڑی فرصت سے اسے تکے جا رہی تھی۔ کیا ہوا؟ ایسے کیا دیکھ رہی ہیں؟ اس نے زنیرہ کی آنکھوں کے آگے ہاتھ لہرایا۔ وہ فوراً ہوش کی دنیا میں واپس آئی۔ کچھ بھی نہیں، آپ کی فائل۔ اپنی چوری پکڑے جانے پر اس کی نظریں جھک گئیں اور چہرہ خفت کے مارے لال ہو گیا تھا۔ وہ خود کو ڈپٹتی جلدی سے وہاں سے اٹھ گئی۔ جھلی، وہ اس کی بچکانہ حرکت پر دھیرے سے مسکراتی ہے۔ جھلی کس کو بولا؟ وہ رک کر پیچھے مڑی اور کڑے تیوروں سے گھورتے ہوئے اس کے پاس آ گئی۔ کسی کو بھی نہیں؟ اس نے انجان بن کر کندھے اچکا کر کہا۔ پکی بات ہے نا؟ وہ اس کے عین سر پر پہنچ گئی اور کمر پر ہاتھ ٹکا کر لڑاکا عورتوں کی طرح کھڑی ہو گئی تھی۔ وہ شرارت سے اس کے خفا چہرے کو تکنے لگا، تبھی اس کے پاس پڑا سیل پھر سے وائبریٹ کرنے لگا، لیکن وہ نظر انداز کر گیا۔ مان لیتی ہوں، وہ معصومیت سے بولی۔ ویسے ایک بات کی سمجھ نہیں آتی مجھے، اس نے زنیرہ کی طرف بغور دیکھ کر کچھ سوچتے ہوئے کہا۔ وہ کیا؟ اس نے بھی سوالیہ نظروں سے زبیر کی طرف دیکھا۔ رات کو بتاؤں گا، تیار رہنا، وہ شرارت سے بولا۔ ابھی بتا دے، میں تیار تو ہوں، اس نے ناسمجھی سے کہا۔ رات کی باتیں دن میں نہیں بتاتے جھلی۔ زبیر آپ انتہائی، اس کی بات کا مطلب سمجھ کر وہ شرم سے لال ہو کر پاؤں پر تختی اپنی بات ادھوری چھوڑ کر وارڈروب میں گھس گئی۔ ہاں، میں کیا ہوں یہ رات کو بتاؤں گا،
اس کا چھت پھاڑ کہا زنیرہ کو اندر تک سنائی دیا تھا۔ زبیر نے بھی کچھ دیر زنیرہ کی پشت کو دیکھا تھا، پھر باہر نکل گیا کیونکہ وہ پہلے ہی لیٹ ہو گیا تھا۔ اسماعیل خان زادہ نے کمرے میں قدم رکھا تو ٹھٹک کر رکا اور اس پری وش کو دیکھتے ہی ساکت سا کھڑا رہ گیا۔ وہ کان سی گڑیا کی مانند نازک وجود ساڑی میں ملبوس تھا۔ ساڑی میں اس کے جسمانی نشیب و فراز ابھر کر اس کے مزید دلکش بنا رہے تھے۔ اچانک بیلا کی نظر دروازے کے پاس کھڑے ہوئے اسماعیل خان زادہ پر پڑی تو اس نے بوکھلاتے ہوئے اپنی ساڑی کے فال کو درست کرنا چھوڑ کر اپنا ڈھلکا ہوا ساڑی کا پلو اٹھا کر شانے پر رکھا۔ وہ جیسے جیسے دھیرے دھیرے قدم اٹھاتے ہوئے اس کے قریب آ رہا تھا، بیلا کے دل کی دھڑکنیں منتشر ہوتی چلی جا رہی تھیں۔ اس نے اسماعیل خان زادہ کی نظروں میں شوریدہ جذبات کا ٹھاٹھی مارتا ہوا سمندر آباد دیکھا تو سٹپٹا کر نظریں جھکائیں۔ وہ اس سے بہت کچھ کہنا چاہتی تھی اپنی سوائی میں، مگر اسے خود سے ناراض نہ دیکھ کر وہ دل میں بہت خوش بھی ہوئی تھی۔ اسے لگا تھا کہ اب اسماعیل اس سے سخت خفا ہوگا، اس کی طرف دیکھے گا بھی نہیں، مگر یہ کیا، وہ تو خود چل کر اس کی جانب آ رہا تھا۔ بیلا کے تن بدن میں سکون سے سرایت کر گیا تھا، یہ سوچتے ہوئے کہ اس کا شہزادہ اس سے ناراض نہیں۔ لوکنگ سو گارجیس، لیکن میرے خیال میں آپ کے کھلے بال زیادہ اچھے لگتے ہیں۔ وہ اس کے قریب آیا تھا، عین اس کے سامنے رکا، پھر باہیں پھیلا کر اس کی پشت پر لے جاتے ہوئے ہاتھ بڑھا کر اس کے بندھے ہوئے بالوں کا جوڑا کھول دیا۔ بیلا اس کے عمل پر ساکت سی رہ گئی تھی۔ اس کے وجود سے اٹھتی محصور کن مہک نے اس کے حواس مختل کر دیے تھے۔ وہ نظریں جھکائے مجسمہ بنی کھڑی تھی، اس کے گھنے ریشمی گیسو جو کمر سے نیچے تک تھے کھل کر بکھرتے ہوئے اب اس کی پشت پر لہرا رہے تھے۔ اسماعیل خان زادہ نے اس کے چہرے کو نظروں کے حصار میں لیے شہادت کی انگلی سے اس کی تھوڑی کو قدرے اوپر اٹھایا تھا۔ بیوٹیفل، یو لکس ریئلی ویری پریٹی۔ اس کے پاس الفاظ کم پڑ رہے تھے اس کی تعریف کے لیے۔ وہ ستائشی نظروں سے اسے دیکھتے ہوئے میٹھی سرگوشی نما آواز میں بولا تو بیلا کے رخساروں پر گلال ٹوٹ کر بکھرا۔ وہ شرماتے ہوئے نظریں جھکا گئی۔ مجھے آپ پر اعتبار ہے اور ہمیشہ رہے گا، مجھے آپ پر ہر لمحے اپنے ساتھ پائیں گے۔ وہ ہمت مجتمع کیے بلاخر لبوں کے قفل توڑے بول اٹھی تھی۔ میں جانتا تھا تمہارا جواب، ویسے تھینکس الاٹ مجھ پر اعتبار کرنے کے لیے، اس نے مدھم لہجے میں کہتے ہوئے اس کے چہرے کو بغور دیکھا تھا۔ بیلا نے استفہامیہ نظروں سے اسے دیکھا۔ تم ان لبوں سے کچھ کہو یا نہ کہو، تمہاری آنکھیں سب بھید کھول دیتی ہیں۔ تمہاری آنکھوں میں دیکھ چکا تھا اپنے لیے اعتبار، پھر چلے کیوں گئے تھے ایسے؟ بیلا نے دل میں خود ہی سے مخاطب ہو کر کہا، شاید تم چاہتی تھی کہ ہمارے رشتے کی شروعات ایسے ہڑبڑی میں نہ ہو، پورے اہتمام سے ہو۔ وہ شرارت آمیز انداز میں نچلا لب دانتوں تلے دبا کر بولا تو بیلا کا حیرت سے پورا منہ کھل گیا، جیسے کہہ رہی ہو کہ میں نے ایسا کب کہا؟ میں نے سوچا کہ پہلے تمہارے اور اپنے سر سے اس جھوٹے رشتے کا بوجھ اتار دوں، پھر آسان سے اپنے رشتے کی شروعات کریں گے، اسی لیے چلا گیا تھا۔ وہ کیسے اس کے دل کی بات جان لیتا تھا؟ بیلا سرشار سی اسے تکتی چلی گئی۔ اس کی نگاہوں میں ایک تپش سی تھی، اس کی پناہ میں ایک تحفظ کا احساس تھا، دل کی دھڑکنوں میں ارتعاش تھا۔ آپ کوئی خوف تو نہیں میری فیلنگز کو لے کر؟ اس نے سوالیہ لہجے میں استفسار کیا۔ ذرا سا بھی نہیں، بیلا نے سر جھکائے ہلکی سی آواز میں جواباً کہا تو اسماعیل خان زادہ نے ذرا جھک کر اس کی روشن پیشانی پر اپنا جلتا ہوا لمس چھوڑا تھا۔ آلویز اسٹے ان مائی آرمز۔ اس نے اپنی دونوں باہیں اس کے گرد پھیلائے، اس کے مخملی وجود کو اپنے حصار میں قید کر لیا تھا۔ بیلا کے وجود میں سنسنی سی دوڑ گئی تھی، لیکن ایک سکون سا بھی سرایت کر رہا تھا کہ اس کا شہزادہ صرف اس کا تھا۔ اس نے بہت آہستگی سے اس مرمری وجود کو اپنے حصار سے آزاد کیا۔ چلیں؟ اسماعیل خان زادہ اس کے چہرے کو دیکھتے ہوئے نہایت ملائمت سے گویا ہوا۔ اوہ ہاں، مجھے یاد آیا۔ بیلا نے اس کی بات پر نہایت دلچسپ نگاہوں سے اسے دیکھا۔ اسماعیل خان زادہ نے کوٹ کی پاکٹ میں سے ایک پیکٹ نکال لیا، اس میں سے ایک نازک سا چمکتا ہوا نیکلس نکال کر اس کی گردن کی سمت بڑھایا تھا۔ اجازت ہے سائرہ؟ اسماعیل کے لبوں پر شریر سی مسکراہٹ تھی۔ بیلا نے مسکراتے ہوئے سر اس بات میں ہلایا، پھر شرما کر نظریں جھکا لیں۔ اسماعیل کے ہاتھ میں اس کی نازک سے سراہی دار گردن میں نیکلس پہنانے لگے۔ نیکلس پہناتے ہی اس نے بیلا کو دونوں شانوں سے تھام کر اس کا رخ اپنی جانب موڑ لیا۔ میری نظروں کے آئینے میں اپنا عکس دیکھ لیجیے۔ بیلا نے اس کی آنکھوں کی پتلیوں میں اپنا عکس دیکھا تو اسے دنیا کا سب سے حسین نظارہ دیکھنے کو ملا تھا۔ اس بار آپ کی تعریف میرے الفاظ نہیں، میرے انداز کریں گے، وہ بوجھل آواز میں کہتے ہوئے اس کی شفاف گردن پر اپنے انابے لب رکھ کر جا بجا اپنا لمس چھوڑنے لگا۔ بیلا کی رگوں کا خون جیسے سارا اس کے چہرے پر آن ٹھہرا تھا، سارا وجود جھنجھنا اٹھا تھا۔ اس کے وجود سے پھوٹتی ہوئی سندلی مہک اسماعیل کو بہکنے پر مجبور کر رہی تھی۔ اسماعیل جی، اس نے کپ کپاتی ہوئی آواز میں بمشکل کہا تو اسماعیل نے اس کے سرخی مائل چہرے کو اشتیاق بھری نظروں سے دیکھا
بیلا کو اپنی دھڑکنوں کا شور اپنے کانوں میں سنائی دے رہا تھا۔ بیلا کے لیے یہ فسوں خیز لمحات کسی قیامت سے کم نہ تھے۔ اب چلیں؟ بیلا نے لرزتی پلکوں کو جھپک کر پوچھا۔ شور؟ وہ دلکش سا مسکرایا تھا۔ میں حجاب کر لوں؟ بیلا نے اجازت چاہی۔ اس نے اس روز بھی فراک کے ساتھ حجاب کیا تھا جس روز وہ سب کے ساتھ شادی میں گئی تھی۔ بالکل، اس نے جواباً نرمی سے کہا۔ بیلا کے میچنگ حجاب کرنے کے بعد ازمیر نے اس کے ساتھ میچنگ شال نکال کر بیلا کے شانوں پہ پھیلا دی تاکہ اس کا رعنائیاں بکھیرتا ہوا وجود بھی چھپ جائے۔ اس دل فریب وجی شخص کی ہمراہی اس کے لیے خواب کی سی تھی۔ وہ اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیے کمرے سے باہر نکل رہا تھا۔ وہ خواب کی سی کیفیت میں اس کے سنگ قدم با قدم چلتی جا رہی تھی۔ جب وہ دونوں ایک ساتھ ہوٹل پہنچے تو ہر طرف لوگ اور میڈیا کے لوگ موجود تھے۔ وہ بیلا کا ہاتھ پکڑ کر ڈائس کی طرف آیا تھا۔ آپ کو ایک گڈ نیوز دینی تھی، تبھی آپ کو یہاں آنے کی زحمت دی۔ اس کی گھمبیر آواز مائک پر گونجی تو چہار سو خاموشی چھا گئی۔ سب کیمرے لیے اس کی طرف متوجہ تھے۔ اس کے ساتھ بیلا کھڑی تھی۔ ازمیر نے ایک اچٹتی سی نظر بیلا پر ڈالی۔ حجاب میں سے بھی اس کی لرزتی پلکوں کا دلکش رقص اور اس کا کپکپاتا وجود اس سے مخفی نہ رہ سکا۔ وہ یقیناً گھبرا رہی تھی۔ ازمیر نے ایک ہاتھ سے بیلا کا ٹھنڈا پڑتا ہوا ہاتھ تھام لیا جبکہ دوسرا ڈائس پر تھا۔ آئیے مس قرۃ العین ہاشمی، آپ کا ہی انتظار تھا۔ اس نے ہال کی انٹرنس سے قرۃ العین ہاشمی کو اندر آتے دیکھ کر استہزائیہ انداز سے ہنس کر کہا، لیکن اس خصوصی اناؤنسمنٹ سے پہلے میں آپ کو کچھ دکھانا چاہتا ہوں۔ اس نے اتنا کہا تھا کہ اس کے اشارے سے ہال کی لائٹس آف ہو گئیں اور ایک بڑی اسکرین پر روشنی نمودار ہوئی۔ ازمیر خانزادہ کے آفس کا منظر اسکرین پر چل رہا تھا جب قرۃ العین ہاشمی آئی تھی اور ازمیر کو باتوں میں الجھا کر اس سے پیپرز پر سائن کروا رہی تھی، اور ازمیر کے باہر نکلتے ہوئے وہ اپنی پلاننگ کی کامیابی پر خود کو بلند آواز میں شاباشی دے رہی تھی۔ اس کے منہ سے اس کی پلاننگ سن کر سب ہونچکا کر رہ گئے تھے۔ قرۃ العین ہاشمی کی حالت تو یوں تھی جیسے کاٹوں تو بدن میں لہو نہیں۔ وہ شرم کے باعث زمین میں گڑتی چلی جا رہی تھی۔ وہاں موجود میڈیا، جس کے سامنے قرۃ العین ہاشمی نے ازمیر خانزادہ کی شخصیت کا مذاق بنا کر رکھ دیا تھا، آج وہ خود اس میڈیا کے سامنے ذلیل و رسوا ہو کر رہ گئی تھی۔ کہتے ہیں جو انسان اس دنیا میں کسی کا برا کرتا ہے وہ اپنے کیے کی سزا اسی دنیا میں ہی بھگت کر جاتا ہے۔ اسے عدلے کا بدلہ ملا تھا۔ رات کو جب ازمیر خانزادہ غصے سے اپنے آفس آیا تھا تو اس کے پیچھے عامر خانزادہ، سنان اور منان بھی آئے تھے۔ پہلے انہوں نے ازمیر سے بیلا کی اور اس کی شادی کی بات سچ ہونے کی تصدیق کی۔ اس نے اپنے بھائیوں کو شروع سے لے کر آخر تک سب بتا دیا تھا کہ کس طرح اور کن حالات میں اس نے بیلا سے شادی کی تھی۔ وہ سب سچ جان کر مطمئن ہو گئے تھے۔ پھر انہوں نے اپنے بھائی کی مدد کرنے کے لیے کہا۔ ازمیر بھی اپنے بھائیوں کا ساتھ پاتے ہی کافی ہلکا پھلکا ہو چکا تھا، اسی لیے اس کے دماغ نے بھی کام کرنا شروع کر دیا تھا۔ عامر خانزادہ نے اس کے آفس کے کیبن میں لگے ہوئے کیمرے کی طرف نظر دوڑائی تو اس کے دماغ میں جھماکا سا ہوا۔ ان سب نے مل کر بالآخر اس مسئلے سے چھٹکارا حاصل کرنے کا حل تلاش کر ہی لیا تھا جو آج سب کے سامنے تھا۔ اپنوں کا ساتھ میسر ہو تو انسان دنیا فتح کر لیتا ہے۔ یہ تو پھر چھوٹا سا مسئلہ تھا۔ اب کیمرہ مین کے کیمروں کا رخ قرۃ العین ہاشمی کی طرف تھا۔ وہ اپنی میکسی سنبھالتے ہوئے باہر کی طرف بھاگی تھی۔ جی تو فرینڈز، کیسی لگی آپ کو آج کی قسط؟ امید ہے آپ نے بہت انجوائے کی ہوگی، آپ کو بہت پسند آئی ہوگی۔ اپنی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور کیجیے گا۔ پھر حاضر ہوں گے ناول کی نئی قسط کے ساتھ۔ تب تک کے لیے شکریہ۔ اللہ حافظ۔